بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عورتیں لازمی طور پر چہرہ چھپائیں، طالبان سپریم لیڈر کا حکم، خلاف ورزی پر محرم کے خلاف کارروائی ہوگی۔ امریکہ یوکرینی فوج کو $100 ملین کے نئے ہتھیار بھیجے گا، صدر بائیڈن نے کیا اعلان۔ رشیا نے خارکیف میں مغربی ہتھیاروں کے ذخیرے کو تباہ کر دیا، بمباری میں تاریخی میوزیم تباہ۔ UN سیکیورٹی کونسل نے پہلی بار یوکرین جنگ پر بیان سے کیا اتفاق، سیکریٹری جنرل کی کوششوں کی تائید۔ اسرائیل کے وجود کی برقراری پر سابق وزیر اعظم ایہود بارک کو شبہ، کہا کوئی یہودی سلطنت 80 سال مکمل نہیں کر سکی۔ UAE نے کی ایلات حملے کی مذمت، کہا امید ہے اسرائیلی عوام کے لیے جلد امن و سلامتی کے دن آئیں گے۔ سعودی اتحاد نے یمن جانے والے آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا، حوثیوں نے کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ سری لنکا میں دوسری ایمرجنسی کے باوجود ہنگامے جاری، پاکستان اور نیپال بھی معاشی بحران کی دہلیز پر۔ عدالت کی طرف سے مقرر ایڈوکیٹ کمشنر کو بدلا جائے، گیان واپی مسجد کمیٹی کی درخواست۔ وارانسی عدالت کے حکم سے رتھ یاترا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اسد اویسی کی وارننگ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود بارک نے اسرائیل کے وجود کی برقراری پر اندیشوں کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ تاریخی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل اپنی 80ویں سالگرہ سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ عبرانی زبان کے اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے سابق فوجی جنرل نے، جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے، کہا کہ یہودیوں نے پوری تاریخ میں کبھی بھی 80 سال سے زیادہ حکومت نہیں کی۔ ایہود بارک نے کہا کہ داؤدی اور ہسمونی سلطنتیں بھی 80 سال کے بعد بکھرنا شروع ہو گئیں اور دوسری یہودی سلطنتیں اس سے پہلے ختم ہو گئیں۔ 80 سالہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ تل ابیب کی حکومت ایک نیا تجربہ ہے اور اس کے 8 دہے پورے ہونے والے ہیں۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے لیے 3988 گھروں کو منظوری دی ہے۔ سول ایڈمنسٹریشن نے یہ اعلان کیا۔ اس منصوبے کی منظوری جون میں امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے سے پہلے دی گئی ہے۔ یہودی بستیوں کا پھیلاؤ اسرائیل فلسطین بات چیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے مہینے اسرائیلی فوج اور پولیس نے 1000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ یوم نکبہ سے پہلے اسرائیل فلسطین تناؤ کافی بڑا ہوا ہے۔ ایک دن پہلے ایلات شہر میں ایک فلسطینی حملے میں 3 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے پہلے رمضان اور اس کے بعد بھی مسجد اقصی میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک ادارے نے مسجد اقصی میں اسرائیل کی جارحیت اور بے حرمتی کی مذمت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینی بیت المقدس کو بچانے کے لیے لڑائی لڑنے کا حق رکھتے ہیں۔ UAE نے اسرائیل کے ایلات شہر میں چاقو سے حملے کی مذمت کی ہے۔ امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپڈ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اسرائیل کے عوام کے لیے امن و سلامتی کے دن آئیں گے۔ اسرائیل کی آزادی کے دن جشن کے دوران 2 فلسطینیوں نے یہ حملہ کیا تھا۔ کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن حماس اور اسلامی جہاد نے حملے کی تعریف کی ہے۔
فلسطینی 15 مئی کو یوم نکبہ منائیں گے۔ 1948 میں لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کیے جانے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ سعودی اتحاد کی فوج نے یمن جانے والے ایک اور آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا ہے جس پر ہزاروں ٹن فیول تھا۔ حوثیوں نے اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یمن پیٹرولیم کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی اتحاد کی فوج نے شہزادی ختیجہ ٹینکر کو حدیدہ بندرگاہ پر رکنے نہیں دیا۔ اس جہاز پر 29,226 ٹن ڈیزل تھا۔ کمپنی نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے اسٹاف نے خود اس جہاز کو منظوری دی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سعودی اتحاد نے یمن جانے والے جہاز کو ضبط کیا ہے۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو $100 ملین کے نئے ہتھیار بھیجنے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ رشیا کے خلاف لڑائی میں اس کا استعمال کر سکے۔ بائیڈن نے اس پیکیج پر دستخط کر دیے۔ صدر نے ایک بیان میں خود یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آج امریکہ یوکرین کے بہادر عوام کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے جو رشیا کی جارحیت کے خلاف اپنے ملک کا بچاؤ کر رہا ہے۔ 24 فروری سے رشین حملے شروع ہونے کے بعد سے امریکہ نے $3.4 ملین کے ہتھیار بلکہ $3.4 بلین کے ہتھیار یوکرین کو پہنچائے ہیں۔ رشیا کی فوج نے خارکیف کے قریب ایک ریلوے اسٹیشن پر امریکہ اور یورپی ملکوں کی طرف سے بھیجے گئے ہتھیاروں کے ذخیرے کو تباہ کر دیا۔ رشیا کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اس نے کل رات یوکرینی فوج کے 18 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ UN سیکیورٹی کونسل نے جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک مشترکہ بیان سے اتفاق کیا جس میں امن کوششوں کے لیے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریس کی تعریف کی گئی اور ان کوششوں کی تائید کی گئی۔ رشیا نے بھی اس قرارداد یا اس بیان کو سپورٹ کیا۔ یوکرین نے کہا کہ ماریوپول کے اسٹیل پلانٹ سے مزید سیویلینز کو بچایا گیا۔ ہفتے کو بھی سیویلینز کو بچانے کا سلسلہ جاری رہا۔ خارکیف اور دوسرے مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے خارکیف میں جوابی حملہ کرتے ہوئے 5 دیہاتوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ امریکہ کے ایک فوجی تھنک ٹینک نے بتایا کہ یوکرین جلدی خارکیف کو آزاد کرا لے گا۔ خارکیف کے میئر نے شہریوں سے کہا کہ وہ چوکس رہیں اور اتوار اور پیر کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ رشیا دوسری عالمی جنگ میں کامیابی کی یاد میں 9 مئی کو وکٹری ڈے منانے والا ہے۔ ایسا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پوٹین 9 مئی کو مکمل جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں اور اپنی فوجی مہم تیز کر سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ کسی بھی امن سمجھوتے کے لیے رشین فوجوں کو حملے سے پہلے کی پوزیشن میں واپس جانا ہوگا۔ لندن کے ایک تھنک ٹینک سے بات چیت کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ اسی شرط پر یوکرین امن سمجھوتے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ رشیا کے میزائل حملے سے خارکیف میں ایک تاریخی میوزیم تباہ ہو گیا۔ رشیا نے وکٹری ڈے پریڈ کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس موقع پر رشیا کی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ جرمن فوجوں کے خلاف سوویت یونین کی ریڈ آرمی کی کامیابی کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ 1945 میں اسی کامیابی سے یورپ میں دوسری عالمی جنگ ختم ہو گئی تھی۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ نارتھ کوریا نے امریکی صدر جو بائیڈن کے سول دورے سے پہلے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ امریکی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ نارتھ کوریا نیوکلیئر تجربے کی تیاری کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے نیوکلیئر فوج بنانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ احتیاطی حملوں کے لیے بھی تیار ہیں۔ یورپی یونین ایران نیوکلیئر ڈیل کو بچانے اور ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے فائنینشیل ٹائمز کو یہ بات بتائی۔ فی الحال نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا بات چیت رکی ہوئی ہے۔ سری لنکا میں ضروری چیزوں کی قلت کے مسئلے پر پھر سے ہنگامے شروع ہو گئے۔ ملک میں حالیہ دنوں میں دوسری بار ایمرجنسی لگائی گئی ہے۔ صورتحال بہت نازک ہے۔ احتجاجی صدر سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال کے لیے صدر ذمہ دار ہیں۔ کووڈ-19 وبا، دہشت گرد حملوں اور ٹورزم انڈسٹری کے بحران کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔
سری لنکا اکیلا ملک نہیں ہے جو اس طرح کے بحران سے دوچار ہے. ایکسپرٹس کی مانیں تو انڈیا کے دو پڑوسی ملکوں نیپال اور پاکستان کی بھی بری حالت ہے اور وہاں بھی سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ خراب حکمرانی، بڑھتے ہوئے قرض اور کھانے پینے کی چیزوں اور فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہے. پچھلے ہفتے نیپال میں کئی چیزوں کے امپورٹ پر پابندی لگا دی گئی. نیپال کے فارن ریزروز گھٹتے چلے جا رہے ہیں. نیپال کی حکومت نے 15 مئی سے ہفتے اور اتوار کو 2 چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا. پیٹرول اور ڈیزل کی بچت کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا. اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ غیر ملکی کرنسی بچائی جائے گی. خلیج بنگال میں ایک طوفان آسانی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. 10 مئی کو یہ طوفان آندھرا پردیش، اڑیسہ اور دوسرے علاقوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی بہت جلد ایران کا دورہ کریں گے اور دونوں ملکوں کے بیچ سیاسی اور معاشی سمجھوتوں پر بات چیت ہوگی. اس دورے کے دوران سیاست، معیشت، تہذیب، کھیل کود کے شعبوں میں سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے. سعودی عرب اور اتحادی ملکوں کی طرف سے 2017 میں قطر کی ناکہ بندی کے بعد سے قطر اور ایران کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے. افغانستان کے طالبان حکمرانوں نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ لازمی طور پر اپنے چہرے چھپائیں. طالبان کے سپریم لیڈر کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا. اس سے پہلے طالبان نے لڑکیوں کے سکولز بند کر دیے تھے. طالبان کے ان فیصلوں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے سخت تنقیدیں کی جا رہی ہیں. افغانستان کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر وزارت کے ترجمان نے بتایا کہ سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عورتیں گھر کے باہر چہرہ نہیں چھپائیں گی تو اس کے والد یا مرد رشتہ دار کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے یا سرکاری نوکری سے نکالا جا سکتا ہے. وارانسی کی گیان واپی مسجد میں تنازع کے درمیان مسجد کمیٹی نے ایڈوکیٹ کمشنر کو بدلنے کا مطالبہ کیا ہے. ایک دن پہلے عہدیداروں نے گیان واپی مسجد کے باہر بعض علاقوں میں سروے کیا تھا. مسجد کمیٹی نے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں درخواست داخل کی اور کمشنر اجے کمار مشرا کی غیر جانبداری پر سوال اٹھائے. ایڈوکیٹ ابھے ناتھ یادو نے کہا کہ عدالت نے مسجد کے اندر ویڈیوگرافی کی ہدایت نہیں دی ہے. عدالت کی ایک ٹیم اس دوران مقام پر پہنچی. اس موقع پر سروے کے خلاف بعض مسلمانوں نے احتجاج کیا. جمعے سے علاقے میں تناؤ ہے. صدر مجلس اسد الدین اویسی نے کہا کہ گیان واپی مسجد کمپلیکس میں سروے کا عدالتی حکم 1980 اور 90 کے دہے میں خونریز رتھ یاترا اور مخالف مسلم تشدد جیسے حالات پیدا کر سکتا ہے. وارانسی عدالت کے حکم کی مذمت کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایودھیا فیصلے میں کہا تھا کہ 1991 کا قانون انڈیا کے سیاسی نظام کے سیکولر خدوخال کی حفاظت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت کے اس حکم سے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس قانون کے مطابق تمام عبادت گاہیں ویسی ہی رہیں گی جب وہ 1947 میں آزادی کے وقت تھیں، لیکن بابری مسجد کو اس قانون کے دائرے سے الگ رکھا گیا تھا. اور گورنمنٹ آف انڈیا کو، یو پی سرکار کو یہ چاہیے تھا، مودی سرکار کو اور یو پی کی بی جے پی سرکار کو یہ چاہیے تھا کہ اس کورٹ کو جا کر بتاتے کہ پارلیمنٹ نے 1991 پلیسز آف ریلیجیس ورشپ ایکٹ کو پاس کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ 15 اگست 1947 کو جو ریلیجیس سٹرکچرز جو ہیں، چاہے وہ مسجد ہوں یا مندر ہوں یا جین طبقے کے ہوں یا سکھوں کے ہو یا عیسائیوں کے ہو یا جس کسی ریلیجیس پلیس ہو، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. وہ نہیں کیے. ان کو چاہیے تھا کہ کورٹ کو جا کر بتائے. دوسری بات یہ ہے کہ مودی سرکار یہ جانتی ہے کہ جب بابری مسجد سول ٹائٹل کا ججمنٹ آیا، اس میں اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ 1991 پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو انہوں نے بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن سے جوڑ دیا. تو یہ سرکار کی ذمہ داری تھی، سمویدھانک ذمہ داری تھی کہ اس کورٹ کو بتائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. مگر کیونکہ آپ نفرت کی راجنیتی کرتے ہیں اور آپ ہر نفرت میں اپنی سیاسی روٹی سیکتے آئے ہیں، اسی لیے آپ نے خاموشی بنائی رکھی ہے. وہ بتائیں نا، بی جے پی بتائے کہ کیا وہ 1991 پلیسز آف ریلیجیس ورشپ ایکٹ کو مانتی ہے نہیں مانتی ہے. ماننا پڑے گا، پارلیمنٹ سے ایکٹ ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن سے جڑا ہوا ہے. اگر یہ مسئلے کو طول کوئی دے رہا ہے تو
تو وہ بی جے پی دے رہی ہے اور سنگھ پریوار دے رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو نفرت کا دور تھا ہمارے ملک میں 1990 کا، وہ دوبارہ اس ملک میں دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کیا نہیں کھویا سب نے، بھارت نے کھویا نا، دیش واسیوں نے کھویا. آپ کیا پھر وہ نفرت کی فضا کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا؟ کھل کر بولیے. بی جے پی پردھان منتری کو بولنا چاہیے کہ ان کی سرکار کمیٹڈ ہے 1991 پلیسز آف ریلیجیس ورشپ ایکٹ کے لیے. کیوں نہیں بولتے پردھان منتری؟ کیوں نہیں بولتے دیش کے ہوم منسٹر؟ کورٹ مانیٹرڈ کمیٹی کا سر، کورٹ مانیٹرڈ کمیٹی وہ کا غلط کرنا کہاں تک ہے؟ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کر دیا اور جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایکٹ ہمارے بیسک اسٹرکچر کا حصہ ہے، تو آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آپ لوور کورٹ کو کوئی اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا وائلیشن کرے، پارلیمنٹ کے ایکٹ کا وائلیشن کرے. کس بنیاد پر کر رہے ہیں آپ؟ غلط فیصلہ ہے اس کورٹ کا. یہ Mr. Owaisi, you said that انڈیا میں اب تک دیے گئے ویکسین ڈوزز کی تعداد 190 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے. وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,805 نئے کووڈ کیس پائے گئے. ایکٹیو کیسز بڑھ کر 20,303 ہو گئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 22 جانیں گئیں. سیریا کی فوج نے کہا کہ ہفتے کی صبح دیر الزور میں ہوائی حملے کیے گئے. سانا نیوز ایجنسی نے کہا کہ اس حملے میں ایک برج کے قریب ایک علاقے کو نشانہ بنایا گیا. کسی ہلاکت کی خبر نہیں ہے، لیکن جس علاقے میں حملہ کیا گیا ہے وہاں ایران کی حامی فورس سرگرم تھیں. اس حملے کے لیے اسرائیل پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. عورتیں لازمی طور پر چہرہ چھپائیں. طالبان سپریم لیڈر کا حکم، خلاف ورزی پر محرم کے خلاف کارروائی ہوگی. امریکہ یوکرینی فوج کو $100 ملین کے نئے ہتھیار بھیجے گا. صدر بائیڈن نے کیا اعلان. رشیا نے خارکیف میں مغربی ہتھیاروں کے ذخیرے کو تباہ کر دیا. بمباری میں تاریخی میوزیم تباہ. UN سیکیورٹی کونسل نے پہلی بار یوکرین جنگ پر بیان سے کیا اتفاق. سیکریٹری جنرل کی کوششوں کی تائید. اسرائیل کے وجود کی برقراری پر سابق وزیر اعظم ایہود بارک کو شبہ. کہا کوئی یہودی سلطنت 80 سال مکمل نہیں کر سکی. UAE نے کی ایلات حملے کی مذمت. کہا امید ہے اسرائیلی عوام کے لیے جلد امن و سلامتی کے دن آئیں گے. سعودی اتحاد نے یمن جانے والے آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا. حوثیوں نے کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے. سری لنکا میں دوسری ایمرجنسی کے باوجود ہنگامے جاری. پاکستان اور نیپال بھی معاشی بحران کی دہلیز پر. عدالت کی طرف سے مقرر ایڈوکیٹ کمشنر کو بدلا جائے. گیان واپی مسجد کمیٹی کی درخواست. وارانسی عدالت کے حکم سے رتھ یاترا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اسد اویسی کی وارننگ. یہ تھی آج کی خبریں. اب شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.